اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے پاؤں تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ فرمان حضرت علی، عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ جو تھوڑے مال پر قناعت نہ کر سکیں وہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر تم اہل دوزخ میں سے کسی کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتا چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ فرمان حضرت علی، نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمان حضرت علی، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب و نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ دعا فرماتے، میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اس کی آزمائش اور امتحان کر لے۔ فرمان حضرت علی، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔